بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کئی ساتھیوں کا یہ مسلسل سوال آ رہا ہے اور میں نے ایک ویڈیو میں اس کا جواب بھی دیا تھا، لیکن چونکہ اس میں کئی سوالات تھے تو شاید ان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک خاص ویڈیو اس کے حوالے سے بنا دی جائے تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت تراویح کی دعا یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تراویح کیسے پڑھیں؟ تو اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہیں، ممکن ہو آپ گھر پہ خالی بیٹھے ہیں، یاد کر سکتے ہیں تراویح کی دعا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں ہندی میں اور اردو میں آپ کی اسکرین پر ڈال دیتا ہوں، آپ اسے اسکرین شاٹ کر لیں اور اسے یاد کریں۔ پھر بھی اگر کسی کو نہیں یاد ہوتا ہے تو ہرگز آپ یہ نہ سوچیں کہ تراویح کی یہ جو دعا میں نے آپ کو دکھائی یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی واجب کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ بار شریعت رد المحتار وغیرہ میں آپ جا کر دیکھیں گے تراویح کے بیان میں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن کون ایسا بندہ ہے جو ذکر کے وقت میں خاموش رہنا چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ کچھ میں ذکر کر لوں، تو خاموش بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو جو سورت آپ کو ایک دو یاد ہوں آپ اسی کو اتنی دیر میں آپ پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو درود شریف ہی پڑھ لیں، یہ ساری صورتیں بار شریعت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے ایک اور بہت پیاری بات بتائی ہے، جیسا کہ مفتی نظام الدین محقق مسائل جدیدہ، صدر افتاء الجامعۃ الاشرفیہ، صدر المدرس بھی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر تراویح کی دعا نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں یاد ہوتی ہے تو آپ جو بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے کہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں یہ بہت بھاری ہیں، تو وہ حدیث مبارکہ انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ تراویح کی دعا اگر نہیں یاد ہے تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت پیاری چھوٹی سی بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ 5 مرتبہ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھ لیا کریں۔ جب 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھتے ہیں، اگر یاد ہو جائے تو آپ وہی پڑھیں، کیونکہ لوگ عموماً وہی پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں یاد ہے تو آپ یہ دعا یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ جو ہے سبحان اللہ، اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو آپ 11 بار پڑھ لیں ہر 4 رکعت کے بعد۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، تراویح کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں یاد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ 11 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف اگر یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد ہے تو اتنا ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف یاد ہے تو کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورت یاد ہے تو کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ خاموش بیٹھا رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح کی دعا یہ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی واجب اور کوئی فرض نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔